یہ آر ٹی ایم کے چیئرمین مہر کارب مہدی ترگڑ ہیں اور ان کا تعلق ضلع مظفر گڑھ کے علاقہ رنگ پور سے ہے۔ یہ ایک بڑے جاگیردار ہیں، اس کے ساتھ قانون دان بھی ہیں اور ڈسٹرکٹ بار مظفر گڑھ کے ممبر بھی ہیں۔ یہ بڑے جاگیردار ہونے کے باوجود ان کا رویہ دیگر جاگیرداروں کے عین برعکس ہے۔ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے وسائل اپنے علاقے کی محرومیوں پر بھی خرچ کر سکے۔ یہ چاہتے ہیں کہ علاقے کے بچے تعلیم بھی حاصل کریں، انہیں صحت کی اچھی سہولیات بھی حاصل ہوں، ان کے لیے روڈ انفراسٹرکچر بھی بہتر ہو۔ یہ چاہتے ہیں کہ رنگ پور کو تحصیل کا درجہ ملے۔ یہ رنگ پور کے سٹیٹس کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ حساس ہیں۔ جب رنگ پور کے سٹیٹس کو خطرہ ہوا تو انہوں نے آر ٹی ایم کی بنیاد رکھی، یعنی رنگ پور تحصیل موومنٹ کی انہوں نے بنیاد رکھی۔ ان کی یہ بنیاد اور پھر آن ورڈ جو ساری سرگرمیاں تھی رنگ پور تحصیل موومنٹ کی، اس میں ان کے وسائل کا اخراج ہوا، ان کے وسائل وہاں پہ خرچ ہوئے۔ انہوں نے نوجوانوں کو ترغیب دی، انہوں نے علاقے کے رہنے والے کسانوں کو ترغیب دی، انہوں نے علاقے کے اندر رہنے والے ذمہ داروں کو بھی ترغیب دی کہ اگر رنگ پور کا پرانا سٹیٹس ختم ہوتا ہے اور رنگ پور کو نئی تحصیل کا درجہ نہیں ملتا تو یہاں پہ محرومیوں میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے گا۔ انہوں نے رنگ پور تحصیل موومنٹ کے زیر اہتمام بڑے بڑے پروگرامز کیے اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب لگ رہا تھا کہ رنگ پور کے سٹیٹس کو پھر سے خطرہ ہے، انہوں نے رنگ پور میں رنگ پور کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا بھی دے دیا۔ یہ ایک ایسا عوامی اجتماع تھا کہ جس پر سب حیران رہ گئے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا دھرنا رنگ پور کے اندر دیا جا سکتا ہے۔ رنگ پور میں یہ دھرنا کامیاب ہوا، لیکن یہاں پر انہیں ایف آئی آر کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کے قریبی ساتھی جن کی تعداد کوئی 1 درجن سے بھی زائد بنتی ہے، انہیں ایف آئی آر کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف یہی ایف آئی آر نہیں تھی جو رنگ پور تحصیل موومنٹ کے رہنماؤں پہ دی گئی، بلکہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی ایف آئی آر کا سامنا کیا، لیکن اس سب کے باوجود مہر کارب مہدی ترگڑ اور ان کے ساتھیوں نے ہتھیار نہیں پھینکے اور انہوں نے کہا کہ وہ اس حوالے سے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ کنسسٹنٹلی ان کی سٹرگل جاری رہے گی۔ انہوں نے جاری رکھی اس ایف آئی آر کے بعد، جو بڑی ایف آئی آر پہ دی گئی تھی، اس کے بعد بھی رنگ پور تحصیل موومنٹ نے کام جاری رکھا اور رنگ پور کے سٹیٹس کو ختم نہیں ہونے دیا۔ جب یہ سٹیٹس ختم نہیں ہوا تو رنگ پور کے شہریوں نے مہر کارب مہدی ترگڑ کا کھجی والا میں زبردست استقبال کیا۔ ان کا استقبال رنگ پور کی تاریخ کے بڑے استقبالیہ جلوسوں میں شامل تھا، جب رنگ پور کے لوگوں نے ان پر گل پاشی کی، ان پر پھول پھینکے اور انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ رنگ پور کے سٹیٹس کو جب گزشتہ برس خطرہ پیدا ہوا تو مہر کارب مہدی ترگڑ ایک بار پھر سامنے آ گئے اور حکومت کو اپنے اقدامات واپس لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ مہر کارب مہدی ترگڑ علاقائی سرگرمیوں کے اندر بھی بھرپور طور پر حصہ لیتے ہیں۔ یہ اقلیتوں کے معاملات ہوں یا پھر بچوں کے سکولوں کا معاملہ ہو، مہر کارب مہدی ترگڑ ہر فرنٹ پہ آپ کو صفے اول کے اندر دکھائی دیں گے، ہر جگہ پہ آپ کو صفے اول کے اندر دکھائی دیں گے۔ یہ جنوبی پنجاب کے نہیں، پاکستان کے جاگیرداروں کے لیے ایک ایسا خوبصورت ماڈل ہے کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ کے وسائل آپ کے علاقے کے لیے بھی خرچ ہونے چاہیے، کلی طور پر نہ صحیح لیکن جزوی طور پر یہ وسائل خرچ ہونے چاہیے۔ اور ان کی یہی موٹیویشنز ہے کہ جاگیرداروں کا ایک جو چہرہ دکھایا جاتا ہے، عمومی طور پر جاگیردار ایسے بھی نہیں ہوتے، بلکہ جاگیردار اپنے وسائل علاقے کے لیے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ان کی جدوجہد آج بھی جاری ہے، ان کے ساتھیوں کی، آر ٹی ایم کے ممبرز کی آج بھی جاری ہے۔ پرانے مقدمات کا آج بھی یہ سامنا کر رہے ہیں،
لیکن رنگپور کے سٹیٹس کو تبدیل ہونے نہیں دے رہے. بلا شبہ یہ رنگپور کے لیے اور ضلع مظفر گڑھ کے لیے، ساتھ پورے جنوبی پنجاب کے لیے ایک خوبصورت ماڈل ہے.